الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ وببرکۃ محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم رب العالمین کی لائحہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے برکت تلاوت کی۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہے اسلام اور ہم۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کس طرح زندگی گزاریں۔ رب العالمین نے اپنی لائحہ کتاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو۔ ایمان والوں کو خطاب ہے آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو۔ یعنی کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، باقی دین کے معاملات کو چھوڑ دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں دین کا ایک حصہ مسجد کے اندر، دین کے 9 حصے مسجد کے باہر۔ دکان پہ بیٹھے ہو تو مومن نظر آؤ، کاروبار کر رہے ہو تو مومن نظر آؤ، کسی سے وعدہ کر رہے ہو تو مومن نظر آؤ، تخت پر بیٹھے ہو تو مومن نظر آؤ۔ ہر جگہ تمہارے اندر مومن والی صفات ہونے چاہیے، تب جا کے کے سچے مومن۔ خدا نے بھی واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب کیا۔ ایمان والوں تو وہ پہلے ہیں مگر ایمان والوں کو خطاب کر خدا کے اسلام میں پورے داخل ہو، یعنی کہ اپنی مرضی کا دین بنا دو۔ رب کائنات نے ہمیں یہ ہاتھ دیے، یہ ہاتھ اللہ کی نعمت اس وقت بنیں گے جب ان ہاتھوں سے ہم اچھے کام کریں گے۔ ان ہاتھوں کو اگر نبی کا غلام بنائیں گے یہ ہاتھ ہمارے لیے نعمت ہے۔ اگر ان ہاتھوں سے نبی کے غلامی نہیں ہوگی، ان ہاتھوں سے اگر نبی کی اطاعت نہیں ہوگی تو یہ ہاتھ پھر اللہ کی نعمت نہیں بنیں گے، پھر یہ ہاتھ رحمت بنیں گے۔ یہ پاؤں اللہ کی نعمت اس وقت بنیں گے جب ان پاؤں سے چل کر ہم اچھے کام کریں گے، ان پاؤں سے چل کر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ پاؤں اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ان پاؤں سے چل کر ہم خلاف ورزی اللہ رسول کی اطاعت نہ کی تو پھر یہ پاؤں اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت بنے۔ رب کائنات نے واضح فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج تم دنیا میں رہتے ہو تمہاری زبان کبھی اسلام کے خلاف ہوتی ہے، لاری اڈو پر بیٹھ کر، چوک پر بیٹھ کر، اسمبلی میں بیٹھ کر، اقتدار میں بیٹھ کر تم نبی کی شان کی گستاخی کرو گے، اسلام کے خلاف بولو گے۔ دنیا میں تم زبان سے جو کچھ کہو گے تم کہہ سکتے ہو خدا نے تمہیں یہ زبان بولنے کی دین دی ہے۔ دین تو اس لیے تھی اس زبان سے اللہ اور رسول کا ذکر کرتے، مگر تم نے اس زبان کو اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ کل قیامت کے دن ان زبان کو تال لگ جائے، زبان پر خدا پہ لگام لگا دے گا۔ دنیا میں تم بے حد بولے تھے، آج تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، آج تم نہیں بول سکتے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ پھر کلام کریں گے۔ ان ہاتھوں سے ہم نے اچھے کام کیے، ان ہاتھوں سے ہم سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھی، ان ہاتھوں سے ہم شفقت کسی پر ہاتھ شفقت والا ہاتھ پھیرا، ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے تھے، ہاتھ ہمارے حق میں گواہی دیتے، ان ہاتھوں سے غلامی مصطفیٰ ہوئی،
یہ ہاتھ ہمارے حق میں گواہی دیں گے. ثابت یہ ہوگا یہ ہاتھ اس وقت تک نعمت ہے جب یہ ہاتھ غلام مصطفیٰ میں ہو. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اور یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ جی تھی گواہی دیں گے یہ پاؤں. اگر ان پاؤں سے چل کر ہم نے اچھے کام کیے, ان پاؤں سے چل کر درس قرآن سننے کے لیے گئے, ان پاؤں سے چل کر باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے گئے, ان پاؤں سے چل کر نبی کی شان کی عظمت کی رکھوالی کی, ان پاؤں سے چل کر نبی کے ناموس کی رکھوالی کی, یہ پاؤں ہمارے حق میں گواہی دیں گے. اگر پاؤں سے چل کر ہم نے غلط کام کیا بما کا نفس جو کو تم نے کسب کیا, کل قیامت کے تمہارے ہاتھ عمل کا جواب دے ہونا پڑے گا. یہ انسان کے جتنے اعضاء ہیں یہ اس وقت نعمت خدا بنیں گے جب یہ اعضاء نبی کے غلامی میں گزرے گے. اگر ان اعضاء سے نبی کی غلامی نہ ہوئی پھر یہ انسان کے اعضاء زحمت بن جائیں گے, انسان کے خلاف کل قیامت کے لیے عذاب ہو رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے, رنگ کے بھی کالے تھے, پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے, کئی ظلم و ستم برداشت کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے. مختصر کہہ رہا ہوں, کافروں نے ظالموں نے آپ پر ہر طرح کا ظلم و ستم کیا مگر آپ نے کلمہ نہ چھوڑا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگ کے کالے, پڑھ لکھے بھی نہیں تھے, دور سے ایسے غلام تھے, مگر جب اسلام میں آئے, اسلام میں داخل ہوئے, جب اسلام کو اوڑھنا بچھونا بنایا, جب نبی کے غلام بن گئے, پھر وہ وقت آیا جب نبی پاک علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا, مکے میں فاتح بن کر داخل ہوئے, بیت اللہ شریف کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں آ گئی. اب ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا, بڑے بڑے سردار کھڑے تھے, بڑے بڑے صحابہ کرام کھڑے تھے, اب نبی ہمیں حکم دے گا ہم اللہ کے گھر میں اذان دیں گے. مگر اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ غلام پر پڑی. حضرت بلال کو حکم ہے کہ بلال آپ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں. یہ اعزاز حضرت بلال کو حاصل ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت, کئی لاکھ مربع میر کے حکمران, جانشین رسول عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے نام سے نجاشی و کیسر کسرا کے بادشاہ جن کے نام سن کر کامتے تھے. کیسر کسرا کے بادشاہ آپ سے ٹائم لیتے تھے, آپ کو ٹائم نہیں دیتے تھے. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اے لوگوں اگر میرے بعد کسی نبی نہیں آنا ہوتا عمر بن خطاب نبی ہوتے, مگر نبوت کا دروازہ بند ہے, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں, صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہیں. حضرت بلال ابھی دروازے میں داخل ہوئے, دروازہ کھولا تھا, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے کھڑے ہو کر حضرت بلال کا استقبال کیا. لوگوں نے کہا عمر اب وقت کے بادشاہ ہیں, ایک غلام کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اب لوگوں یہ اس وقت غلام تھا جب نبی کی بارگاہ میں آیا نہیں تھا, جب اسلام کو اس نے قبول نہیں کیا تھا. جب اسلام کو قبول کیا اب اس کالے رنگ کو نہیں دیکھنا ہم نے, جب نبی کا غلام ہے, میں نے اگر اس کا استقبال کیا تو نبی کے غلام ہونے کی وجہ سے استقبال کیا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روم کے گورنر بنے, پہلے غلام تھے, اسلام قبول کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب روم کے گورنر بنے, آج بھی گورنر کے پاس غیر ملکی سفارتکار آتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے بڑے غیر ملکی سفارت خان والے آئے, بڑے بڑے سفیر آئے بیٹھے تھے, دسترخوان لگا ہوا تھا, کھانا لگ گیا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روم نجاشی دربار کے بڑے بڑے سفیر آ کر کھانا کھا رہے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کھانے کا ایک لقمہ نیچے گرا. دسترخوان لگا ہوا تھا, بڑے بڑے سفیر بڑے بڑے حکما آئے بیٹھے ہیں غیر ملکی, آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. ایک لقمہ ہاتھ سے نیچے گرا, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لقمہ اٹھایا اور منہ میں ڈالنے لگے. ایک آپ کا غلام, ایک آپ کا خادم بھاگتا ہوا کان میں بات کی, حضرت آپ گورنر ہیں, آپ کے سامنے بڑے بڑے سفیر بیٹھے ہیں, یہ کیا سوچیں گے
مسلمانوں کے پاس کھانا نہیں ہے، بھوکے ہی نہیں تو لقمہ اٹھا کر کھا رہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی کے غلام تھے، اسلام اڑنا بچھوڑنا تھا، نبی نے جو کہا تھا اس پر آپ پابند تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھنا، میں نبی کا حکم دیکھا۔ نبی نے فرمایا تھا جو کھانا کھا رہا ہو جس سے کھانے کا لقمہ دسترخوان پر گر جائے وہ کھانے کو لقمے کو اٹھا کر اس کو صاف کر لے کر مٹی والا لگے اس کو کھا لے، خدا اس کو بخش دے گا۔ میں نبی کے فرمان کو دیکھوں یا میں ان کو دیکھوں؟ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے غلام تھے، اسلام کو اڑنا بچھوڑنا پڑا۔ خدا نے بات فرمایا آمنتو فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورے داخل ہو۔ آج ہم نے دیکھنا ہے جب اذان ہو کہ ہم اذان سن کر کاروبار چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم نے کاروبار چھوڑا، دکان چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا، ملازمت چھوڑی، اللہ کی بارگاہ میں آئے، سمجھ لو تمہارے اندر ایمان ہے اور تمہارے اسلام کو ترجیح دی کاروبار۔ شادی اور بیاہ کے رسم و رواج اگر اسلام کے مطابق ہیں تو سمجھ لو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کو ہونا بچھوڑنا ہر جگہ بنانا ہے، صرف مسجد کی چار دیوار کے اندر اسلام کو محدود نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میں دین لایا ہوں اس دین کے جو تابع ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے اس دین کی پیروی کی، اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، جس رسول منع کرو اس کے بعد۔ صحابہ حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے۔ صحابہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوجوان سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں روم کے ساتھ جنگ ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روم جنگ کے لیے بھیجا۔ آپ اکیلے تھے، آگے ہزار کا لشکر تھا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہزار لشکر کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک قیدی بن گئے، گرفتار ہو گئے، ملک روم کے بادشاہ کے پاس گئے۔ اور جو ملک روم کے جو باقی فوجی تھے انہوں نے کہا یہ نوجوان بڑا قابل ہے، اس کو ہم نے قتل نہیں کرنا، شہید نہیں کرنا، اگر یہ ہماری فوج میں شامل ہو جائے یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ یہ ایک نوجوان ہزار پر حاوی ہے، ہم اس طرح کوشش کریں کہ اس کو عیسائی بنا لیں، اپنے مذہب میں داخل کر لیں تو یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ سب سے پہلے ملک روم کے بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو مال کی لالچ دی۔ قرآن کہتا ہے بالکم انما اموالکم واولادکم فتنہ، جان لو بے شک مال اور اولاد تمہارے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر قوم اس طرح ٹوٹ پڑے گی میری امت پر جس طرح بھوکا آدمی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا۔ بھوک لگی ہو، کھانا لگنے کے دیر آدمی دسترخوان کھانے پر ٹوٹ پڑتا۔ آپ نے مثال دے کر فرمایا اے لوگو ایک وقت ایسا آئے گا امت مصطفیٰ پر میری امت پر غیر قوم غیر مسلم اس طرح ٹوٹے گی جس طرح بھوک آدمی دسترخوان پر ٹوٹتا۔ آج کوئی وقت ہے، آپ کے صحابہ نے بلال کہ اللہ کے رسول کیا تو مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی مگر ان کے دلوں سے موت کا خوف ختم ہو جائے گا اور مال کی کثرت آ جائے گی۔ یہ دنیا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو ملک روم کے بادشاہ نے پہلے مال کی لالچ دی۔ آپ نے فرمایا تو پاگل ہو گیا ہے کہ میں مال کی خاطر اپنا دین چھوڑ دوں۔ ملک روم نے دوبارہ دوسرا پتہ کھیلا، کہا میں ملک روم کا بادشاہ کے بعد جتنے عہدے ہیں، بادشاہ کے بعد جتنے وزیر ہیں بڑے بڑے عہدے ہیں، جو تو عہدہ کہ میں تجھے دے دیتا ہوں، ہمارے مذہب کی طرف آیا۔ اب میں نے مجھے پہلے کہا کہ تو پاگل ہو جائے، میں اپنا دین اسلام میں دین اسلام چھوڑ کے تیرے مذہب پر آ جاؤں، کیونکہ میرے پاس جو عہدہ صحابی کا ہے، روئے زمین پر نبی کے بعد نبوت کے بعد صحابی کا عہدہ ہے۔ نبوت کے بعد میں صحابی رسول میں نبی کا دیدار کیا ہے کہ میں یہ عہدہ تیرا قبول کروں گا۔ دوسری ازمائش کی دوسری فرمائش کی ٹھکرا دی، ازمائش میں آپ کامیاب ہو۔ تیسری بادشاہ کے وزیر نے کہا تو کوئی بات نہیں، میری لڑکی نوجوان حسین و جمیل ہے، یہ نوجوان ہے 17 سال کی عمر، یہ نوجوان ہے، اپنی لڑکی وزیر حسین و جمیل بڑا سنگار کر کے رات کمرے میں بھیجی۔ ساری رات وہ لڑکی ایک کول میں بیٹھ گئی، بہت جو دلہن بن کر بیٹھی گئی۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا،
رات گزرنے لگی، لڑکے نے پوچھا تو نوجوان ہے یا تو کوئی فرشتہ ہے؟ دنیا نوجوان حسن پر مرتے ہیں، تو نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت امام بن حنبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول عبادت میں میری نظر نہیں لگتی، عبادت میں مجھے لطف نہیں آتا، عبادت کی طرف مجھے رغبت نہیں ہے۔ نبوت کی زبان نے فرمایا نوجوان اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، پھر تجھے عبادت میں لذت ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، کہا کہ میں تیری طرف کیسے دیکھا جب ان آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، جب ان آنکھوں سے ہم نے آقا تو عالم کو دیکھا کلمہ پڑھا ہے، جب آقا کا حسن دیکھا سراپا مصطفیٰ میں دیکھا تو تیرا حسن میری آنکھوں کے سامنے کیا ہوگا؟ اس لڑکی نے دیکھا کہ کسی رات گزرنے والا نے کہا پھر اس آقا کا کلمہ بھی مجھے پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا۔ رات کو لڑکی کو دیا اور وزیر آیا، اے نوجوان لڑکی کچھ بنا؟ نے کہا وہ تو کچھ نہیں ہے، میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ وزیر نے کہا تجھے تو بھیجا تھا، تم نے اس کو عیسائی بنانا تھا، تو خود مسلمان ہو گئی، اس کے دین پر آ گئی۔ کہا جس کا غلام اتنا اچھا ہے، جس کے غلام نے ساری رات آنکھ بھر کر مجھے نہیں دیکھا، اس کا آقا کیسے ہوگا کہ میں نے کلمہ پڑھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کے یہ اسلام ہمیں قرآن مجید اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یا ایمان اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آج ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے، کسی کے پیچھے چلتا ہے، بندہ ہوئی اچھا نبی کے پیچھے چلے، جو صحابہ کی سیرت پر عمل کرے، جو داتا گنج پر نبی کی سیرت کو اپنائے، حضرت معین نے نبی کی سیرت کو اپنائے، اولیاء کرام قام صالحین سچوں کے ساتھ رہو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور اپنی طرف سے ہم نے یہ تصدیق نہیں کہ سچے کون ہے، قرآن نے سچوں کی بات بتا دی، صراط الذین انعمت علیہم، سچے وہ ہیں صراط مستقیم پر وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا انعام کس پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صحابہ پر ہے، انبیاء کرام شہداء صالحین نیک لوگوں پر۔ آپ مصروف اس سلم میں کافہ اسلام اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ اذان سن کر مسجد میں نظر آج اسلام کی جب بات ہو، آج دیکھ لیں کہ جنازے میں لوگ زیادہ ہوں گے، جبکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض نماز نہیں ہے۔ نماز کے بعد جنازہ ہو، نماز میں 2 صفحے ہوں گے، جنازے میں 5 صفحے ہوں گے، فرض کفایہ کی طرف اور باقی فرض نماز کی طرف یہ اس لیے اپنی مرضی کا دین ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ مصروف اس سلم میں کافہ، اسلام اپنے اوپر نافذ کرو، وہ باتیں نافذ کرو جو اللہ اور رسول کی ہے۔ غلام مصطفیٰ وہ ہے اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو اپنائے۔ اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے، متا موقع چکا بہمیں بے اعتبار زندگی ہے، اٹھے بندے